اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآنی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا اور ہم آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو گزشتہ ہفتے ذکر کیے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جو کہ انتہائی مختصر، چھوٹی، آسان اور انتہائی ضروری دعا ہے، اور وہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے طلب اولاد کے لیے جو مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ بھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے، جس کا معنی، جس کا مطلب یہ ہے، اے میرے پروردگار، ہب لی من الصالحین، مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما، صالحین میں سے عطا فرما۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے دوچار کیا، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے کئی سالوں تک انہیں اس آزمائش میں مبتلا رکھا۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سال، 2 سال، 3 سال اگر اولاد نہ ہو تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اور عورت کو مختلف قسم کے الزامات، بانجھ پن کے اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر یا تو اسے طلاق دے دی جاتی ہے، نکال دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے سسرال کی طرف سے، خاص طور پر ساس کی طرف سے اسے طعنہ کشی اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یا اسے ذہنی طور پر پریشان کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عام سی بات ہے، مسلم معاشرے کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے اگر ولادت میں تاخیر ہوئی تو انبیاء اللہ سے مانگنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول اس طرح ہو جاتا ہے، دوسری طرف کبھی ساس خود، کبھی شوہر بیوی کو مختلف قسم کے باباؤں کے پاس، درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور عقیدے کو خراب کر دیا جاتا ہے، دھاگے بندھوائے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اولاد کو طلب کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام خلاف شرع کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، جبکہ شریعت ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور دعا میں انسان کبھی کبھی اگتا جاتا ہے، میں کتنے سالوں سے اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ سن ہی نہیں رہا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کے صبر کو کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں، کب تک اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور میں تو اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، میرا قرضہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، اور بڑھتے جا رہا ہے، مالی طور پر پریشان ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے، اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا۔ جبکہ کافروں، مشرک کے پاس بے حساب دولت ہے، گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اولاد بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ رب العزت جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے دونوں نہ دے، بانجھ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کوشش انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن وہ یہ سوچے کہ وہ جو ہے اس کو جتنی چاہے اولاد ہو جائے۔ کبھی کبھی اب ایسا ہے حالات کہ مہنگائی اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے اولاد ہونے بھی والی ہوتی ہے، تو اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف دواؤں کے ذریعے سے، یا یہ کہ نسبندی کرا کے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔
میرے بھائیوں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود، زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن فخر کروں گا اپنی امت پر، اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے، زیادتی کو دیکھ کر کے مجھے فخر محسوس ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں شامل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کرنے میں، کثرت میں، تو ہمیں بھی اس طرح کی بیوی، اس طرح کی عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ اور اب کیسے معلوم ہوگا کہ یہ زیادہ بچہ دینے والی ہے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اس کا خاندان اگر زیادہ اس میں بچے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بھائی کے 5-7 بچے ہیں تو دوسرا بھائی محروم ہے، اس کے وہاں ایک بھی اولاد نہیں۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں کوشش کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، دعا مانگنے سے اکتانا نہیں ہے۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گہرا تعلق ہے، دعاؤں سے گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن کریم کی آیات، روزے کی فرضیت کی آیات، رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کے نزول کی آیت، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتے ہیں، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب یہ آیت کریمہ کے بعد پھر رمضان کے روزے کے احکام اور مسائل کو ذکر کیا، تو شروع میں روزے، پھر درمیان میں دعا کا تذکرہ، پھر روزے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا بڑا اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ موضوع منتخب کیا کہ مختلف انبیاء کرام کی دعائیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ دیکھیے انبیاء کرام بھی دعائیں مانگتے تھے اللہ سے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ کسی بڑے بزرگ، ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی، ایک نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی موجود ہیں، لیکن وہ یہ نبی کو چھوڑ کر کے ان کے پاس گئے، یہی کہ ان کی قبر کے پاس گئے، مزار کے پاس گئے کہ یہ تو نبی ہے، اور نبی ڈائریکٹ ہماری بات اللہ تک پہنچا سکتا ہے، تو اس لیے ان کی قبروں سے مانگنے لگے، ان سے دعائیں کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو فکر تھی لاحق، وہ کیا تھی؟ اولاد کی تو تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ لفظ پہ غور کریں، رب ھب لی من الصالحین، مجھے اولاد عطا فرما، لیکن کون سی، کیسی اولاد ہو؟ نیک ہو۔ نیک اولاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو سمجھنے کی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔